حضرت یوسف علیہ السلام کی نئی زندگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے کس طرح نکلے۔ سورہ یوسف آیت 19۔ اور ایک قافلہ آیا تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا آدمی بھیجا، تو اس نے اپنا ڈول ڈالا۔ اس پانی لانے والے نے کہا، کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے سامان تجارت قرار دے کر چھپا لیا، اور اللہ جانتا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ وہ لمحہ جب پیغمبر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا، اور وہ لمحہ جب انہیں وہاں سے بچایا گیا، دونوں واقعات ان کے مقدر میں معین تھے۔ مقدر پہلے سے ہی لکھا جاتا ہے اور اس سے باہر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے وہ قافلہ جو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کے بعد گزرتا، اس کی منزل اور اس میں موجود لوگوں کی قسم سب پیغمبر علیہ السلام کی پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی معین کردہ تقدیر میں مقرر تھا۔ وہ مومن جو اس اہم حقیقت کو سمجھتے ہیں، اس کی بنا پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مرضی میں شامل رہتے ہیں۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ گروہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالتا ہے اور انہیں بچاتا ہے، سمجھتا تھا کہ وہ اسے بیچ سکے گا اور اسے ایک مال کی طرح دیکھتا تھا۔ یہ اس لیے تھا کہ مصر اور اس کے ارد گرد علاقوں میں غلامی کا نظام اب بھی موجود تھا۔ لوگ اس تجارت میں سرگرم تھے، خاص طور پر بچوں کو خریدنے اور بیچنے میں۔ اس لیے جن لوگوں نے انہیں پایا، ان کو موقع ملا کہ وہ اس سے معیاری منافع حاصل کریں۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اور بھائیوں نے بہت کم قیمت چند درہموں کے بدلے میں اسے بیچ ڈالا، اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی، یعنی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قدر کو نہیں سمجھتے تھے اور انہیں سستے میں بیچ دیا۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ وہ ایک منتخب شخصیت، ایک پیغمبر ہیں، تو وہ اسے نقصان پہنچا سکتے۔ اس طرح دوسرے غیر مومن جو اس بارے میں سنتے، وہ بھی اسے نقصان پہنچا سکتے۔ یہی حقیقت ہے کہ وہ اسے کم قدر سمجھتے تھے اور انہیں غلامی میں بیچ دیا۔ دراصل یہ ان کے حق میں بہتر ثابت ہوا۔ پیغمبر یوسف علیہ السلام کی زندگی اس واقعے کی وجہ سے اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ غیر مومنوں کی عمومی رجحان میں مومنوں کو کم قدر سمجھا جاتا تھا۔ انہیں غیر اہم اور بے معنی سمجھنے کی ان کی عادت تھی۔ یہاں ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ پیغمبر یوسف علیہ السلام کو ان کی غیر معمولی خوبصورتی کے لیے جانا جاتا تھا۔ پھر بھی جیسا کہ ہم نے دیکھا، جب وہ غلاموں کے تاجروں کے حوالے ہوئے تو اس وقت یہ خوبصورتی ظاہر نہیں ہوئی تھی، نہ انہوں نے دیکھا کہ وہ کتنا قیمتی شخص ہے، بس صرف اسے بچہ کہہ کر بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ذریعے اس وقت اس کی خوبصورتی چھپا دی تھی، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد اور حفاظت کی ایک ظاہری شکل ہے۔ قرآن مجید کے مطابق پیغمبر یوسف علیہ السلام کو غلاموں کے ایک تاجر نے پایا اور ایک مصری کو بیچ دیا۔ اسے قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور مصر کے جس شخص نے انہیں خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، انہیں عزت سے رکھو، شاید اس سے ہمیں نفع پہنچے، یا ہم انہیں بیٹا بنا لیں۔
اور اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دیا تاکہ ہم انہیں باتوں کا انجام سکھائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے، مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔ اس مصری کے ذریعے جنہوں نے انہیں خریدا، اللہ نے یقین بنایا کہ پیغمبر یوسف علیہ السلام کی حفاظت ہو، اچھی طرح سے دیکھ بھال کی جائے۔ اس مصری نے بہت محبت اور شفقت سے اسے اپنی بیوی کے حوالے کیا، اسے مشورہ دیا کہ اس کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرے۔ دراصل وہ سمجھتے تھے کہ یوسف علیہ السلام ان کے لیے بہت مفید ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے سوچا بھی کہ اسے اپنا لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور حفاظت اور پیغمبر علیہ السلام کے لیے محبت اور شفقت کا ایک واضح ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کنویں کی مشکلات سے نکالا، انہیں فائدہ مند جگہ پر بسایا اور مصر کو ان کا گھر بنا دیا۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کی برکتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر یوسف علیہ السلام کو علم دیا، انہیں لوگوں کی باتوں کی تشریح کرنا سکھایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان میں ایک عظیم صلاحیت تھی۔ یہ ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے منتخب کیے ہوئے بندوں کو دیتا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جسے حکمت دی جائے تو بے شک اسے بہت زیادہ بھلائی مل گئی، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس مصری خاندان کے ساتھ رہنے لگے اور لوگوں کی باتوں کو سمجھنے لگے۔ جب وہ بلغیت تک پہنچے، اللہ تعالیٰ نے انہیں علم سے نواز دیا۔ ان باتوں کو قرآن مجید میں درج ذیل طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ اور جب یوسف بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیکوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ حالانکہ جب پیغمبر یوسف علیہ السلام بالغ ہوئے، وہ گھر جہاں وہ رہتے تھے، اس گھر کی مالکین یعنی عزیز کی بیوی انہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھیں۔ اس مقصد کے لیے مناسب ماحول تیار کیا گیا، تمام دروازے مضبوطی سے بند کیے گئے اور پیغمبر یوسف علیہ السلام کو بے مناسب تجویز پیش کی گئی۔ ان حالات میں ان کا رد عمل تمام مومنوں کے لیے فضیلت کے رویے کا ماڈل ہے۔ حالانکہ وہ خاتون اسے چاہتی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اس بدصورت گناہ کو انجام دینے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلے گئے۔ پھر انہوں نے وفادار اور مہذب رویے میں پیش آ کر عزیز کی بیوی کو یاد دلایا کہ اس نے ان کا خیال رکھا ہے، اچھا سلوک کیا ہے۔ اس طرح انہوں نے بالکل صاف کر دیا کہ وہ اس مصری کے ساتھ بے وفائی کا عمل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ظالم لوگ نجات کی امید نہیں رکھ سکتے، اور یہ ظالم رویہ ہے۔ قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، اور وہ جس عورت کے گھر میں تھے، اس نے انہیں ان کے نفس کے خلاف پھسلانے کی کوشش کی اور سب دروازے بند کر دیے، اور کہنے لگی، آؤ یہ تم ہی سے کہہ رہی ہوں۔ یوسف نے جواب دیا، ایسے کام سے اللہ تعالیٰ کی پناہ، بے شک وہ مجھے خریدنے والا شخص میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، بے شک زیادتی کرنے والے فلاح نہیں پاتے۔ اور بے شک عورت نے یوسف کا ارادہ کیا، اور اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا تو وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا۔
ہم نے اسی طرح کیا تاکہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں۔ بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ پیغمبر یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ زنا اللہ کی نظر میں گناہ ہے، اس لیے وہ خود کو تجاوز سے بچاتے ہوئے اس خاتون سے بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ طریقہ جس سے اللہ تعالیٰ اشارہ کرتا ہے کہ وہ اسے چاہتا ہے۔ اس خصوصی امتحان کے بارے میں ایک بہت اہم راز موجود ہے۔ مومن کے نفس کو اپنے مذہب کے مطابق گناہ والی چیز کی طرف ظاہر مڑنے کی ممکنیت ہوتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ مومن اس خواہش کو مسترد کر دے اور اس عزم کو ظاہر کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدوں کو پار نہ کرے۔ اگر اس میں کوئی جسمانی خواہش نہ ہوتی تو کوئی امتحان نہ ہوتا۔ قرآن مجید میں آگے بیان کیا گیا ہے کہ اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے ان کی قمیص کو پیچھے سے پھاڑ دیا، اور دونوں نے دروازے کے پاس عورت کے شوہر کو پایا تو عورت کہنے لگی، اس شخص کی کیا سزا ہے جو تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے؟ یہی کہ اسے قید کر دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے۔ یعنی اس واقعے کے بعد اس خاتون نے پیغمبر یوسف علیہ السلام کے خلاف بہتان باندھنا شروع کر دیا تھا، باوجود اس حقیقت کہ وہ ایک نیک انسان تھے، حالانکہ وہ بالکل بے گناہ تھے۔ اس نے اپنے شوہر کو بتایا کہ یوسف علیہ السلام نے ان کی طرف برے ارادوں سے آنے کی کوشش کی ہے، اور مطالبہ کیا کہ وہ انہیں قید میں ڈال دیں یا پھر عذاب دیا جائے۔ یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ اس خاتون کو اللہ تعالیٰ کا کوئی خوف نہیں تھا، اور اس میں ظالم خصوصیات موجود تھیں۔ جو بے مناسب تجویز جو اس نے یوسف علیہ السلام کو دی تھی، وہ اس کی بگڑتی ہوئی فطرت کا سب سے اہم اشارہ تھا۔ جس طرح اس نے یہ جھوٹے الزامات لگائے اور چاہا کہ اس سے سزا دی جائے، پیغمبر یوسف علیہ السلام نے اس طرح جواب دیا۔ قرآن مجید میں ہے، یوسف نے فرمایا، اس نے میرے دل کو پھسلانے کی کوشش کی ہے، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا پھر تو عورت سچی ہے اور یہ سچے نہیں، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ خاتون نے پیغمبر یوسف علیہ السلام کی قمیص کا پچھلا حصہ پھاڑ دیا تھا۔ یہ ثبوت ہے کہ وہ دروازے کی طرف بھاگ رہے تھے اور خاتون ان کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ اس آیت کے مطابق پیغمبر یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو چکی ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، پھر جب عزیز نے اس کا کرتا پیچھے سے پٹا ہوا دیکھا تو کہا، بے شک یہ تم عورتوں کا مکر ہے، بے شک تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ اے یوسف، تم اس بات سے درگزر کرو، اور اے عورت، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔ عزیز نے سمجھ لیا کہ پیغمبر یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، اور کہا کہ یہ سب اس کی بیوی کا چال چلن ہے۔ اوپر دی گئی آیات میں بیان کیے گئے ان کے الفاظ سے یہ ثابت ہے کہ عزیز کا ضمیر بہتر تھا اپنی بیوی کے مقابلے میں، مگر واقعہ وہاں ختم نہیں ہوا۔ ماں بعد واقعات قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں۔ اگلی آیت میں ہے کہ اور شہر میں کچھ عورتوں نے کہا، عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لبھانے کی کوشش کرتی ہے، بے شک اس کی محبت اس کے دل میں سما گئی ہے۔
ہم تو اس عورت کو کھلی محبت میں گم دیکھ رہے ہیں۔ ہاں واقعی ہی شہر کی عورتوں میں مشہور ہو گیا۔ ان آیات میں عورتوں کی طرف توجہ ڈالنے کا طریقہ یہ دکھانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ جاہل لوگوں کی اخلاقی قدروں کی کمی کس طرح ایک گپ شپ یا شرارتی فطرت کے ساتھ چلتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ پھر شہر کی عورتوں نے وزیر کی بیوی کے خلاف بات چیت کرنا شروع کر دی۔ ان کی کارروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے انہوں نے سمجھا کہ مجرم پیغمبر یوسف علیہ السلام نہیں بلکہ عزیز کی بیوی تھیں، جو ان کی تنقید سے بے چین ہو گئی۔ دراصل وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو نظر انداز کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کی بجائے مقصد بناتے ہیں، وہ عوام کی نظروں میں جھوٹا ہونے اور اپنی تصویر خراب ہونے سے سب سے زیادہ خوف محسوس کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہ یہ باتیں، یہ چیزیں خفیہ رکھتے ہیں۔ جب عزیز کی بیوی نے سمجھا کہ وہ گپ شپ کرنے والی عورتوں کا نشانہ بن چکی ہیں تو اس نے ان کے لیے ایک جال تیار کیا کہ دکھایا جائے کہ وہ اپنی بے اخلاقی خواہشات کے ساتھ پیغمبر یوسف علیہ السلام کو اختیار کرنے کے لیے مکمل طور پر الزام نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک انوکھے حسین مرد تھے۔ دراصل دوسری عورتیں پیغمبر یوسف کی حسین شخصیت پر حیران ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، تو جب اس عورت نے ان کی بات سنی تو ان عورتوں کی طرف پیغام پہنچایا اور ان کے لیے تکیہ لگا کر بیٹھنے کی نشستیں تیار کر دیں اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی اور یوسف علیہ السلام سے کہا ان کے سامنے نکل آئیں۔ تو جب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی برائی پکار اٹھیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور پکار اٹھیں، سبحان اللہ، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑی عزت والا فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا، تو یہ ہیں وہ جن کے بارے میں تم مجھے طعنے دیتی تھیں، اور بے شک میں نے ان کا دل لبھانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور بے شک اگر یہ وہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں ڈالے جائیں گے اور ضرور ذلت اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اس عورت نے اپنے قصور کو خلوص سے مان لیا اور اقرار کیا کہ پیغمبر یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو مجھ سے بچا لیا۔ اس عورت نے ان لوگوں کی موجودگی میں اپنی خواہش دوبارہ ظاہر کی۔ پیغمبر یوسف علیہ السلام کو ہدایت دی کہ وہ ان کے ساتھ رہیں اور دھمکی دی کہ اگر وہ مطابقت نہ کریں تو وہ جیل اور عوامی ذلت کا شکار ہوں گے۔ اس سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ عورت کتنی ظالم ہے۔ یہ طبعی طور پر ایک حیران کن حالت ہے۔ شاید یہ عورت اپنے مقام میں مصر میں اپنی پوزیشن، اپنی دولت اور اس حقیقت میں پیغمبر یوسف علیہ السلام کو اس کا غلام ہونے پر مجبور کرتا تھا کہ وہ یہ گناہ کرے۔ یہ بہت زیادہ برباد ہونے والی تجویز تھی اور عزیز کی بیوی کو اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی کہ وہ موجودہ ہر شخص کے سامنے اسے دہرائے۔ یہ اس کی اپنی ذہنی اقدار کی کمی اور دوسری عورتوں کی ذہنی معاملات میں کمی کا واضح ثبوت ہے۔ وہاں موجود ساری عورتیں عزیز کی بیوی کی دی گئی دھمکیوں کے سامنے بالکل خاموش رہیں اور اس کی بدصورت کارروائیوں کو نظر انداز کر دیا۔ قرآن مجید میں بھی بتایا گیا ہے کہ عزیز نے پیغمبر یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں پھینک دیا، حالانکہ
انہوں نے تمام ثبوت دیکھے تھے۔ اس طرح اس کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کی سالوں کی قید کو نظر انداز کر دیا۔ اس مثال سے یہ بات ظاہر ہے کہ کافر ہم ذہن لوگوں کو ہمیشہ حمایت کرتے ہیں اور برا منصوبہ بنانا چاہتے ہیں۔ جب وہ منصوبہ عمل میں لایا جاتا ہے تو وہ بیٹھ کر دیکھتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں۔ یہ عورتیں خاموش رہ کر اس سازش میں شریک ہو گئی ہیں۔ جب عزیز کی بیوی نے اقرار کیا تو انہوں نے پیغمبر یوسف علیہ السلام کی حمایت نہیں کی بلکہ ایک فضیلت مند آدمی کو جیل میں پھینک دیا۔ یہاں ایک اور قابل ذکر بات پیغمبر یوسف علیہ السلام کی مخلصی ہے۔ وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلے گئے اور مخلصی سے اپنا دل اس کے سامنے کھول دیا اور مدد طلب کی۔ قرآن مجید میں ہے کہ یوسف نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے اس کام کی بجائے قید خانہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کا مکر و فریب نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اس کے رب نے اس کی سن لی اور اس نے عورتوں کا مکر و فریب پھیر دیا۔ بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اس واقعے سے نکالے جانے والا ایک سبق یہ ہے کہ مومنوں کو اپنے علاقے کی جاہل خواتین سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ وہ جائز اور ناجائز میں فرق نہیں کرتی اور اللہ تعالیٰ کی مخصوص حدوں سے دور ہیں۔ وہ اپنی ضد کو پورا کرنے کے لیے حد سے گزر جاتی ہیں، کبھی کبھی اپنی جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے خوف کو بھول جاتی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ ایسا کہ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ عزیز کی بیوی نے شہر کی خواتین کے سامنے مانا کہ وہ ہی پیغمبر یوسف علیہ السلام پر مائل ہوئی تھیں اور انہوں نے اسے مسترد کر دیا تھا، اور عزیز نے بھی اپنی بیوی کو یاد دلایا کہ وہ ایک گنہگار ہے جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ دوسرے الفاظ میں جو لوگ ان واقعات کو دیکھتے یا سنتے تھے انہیں پتہ تھا کہ پیغمبر یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں اور وہ عورت گناہ گار ہے، باوجود اس کے کہ وہ ایک بلا ضمیر فیصلہ لے آتے، بلکہ انہوں نے پیغمبر یوسف علیہ السلام کو ایک قید خانے میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت 35 میں فرماتے ہیں، پھر سب نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی انہیں یہی سمجھ آئی کہ وہ ضرور ایک مدت تک کے لیے اسے قید خانے میں ڈال دیں۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ ایک مکمل بے گناہ شخص کو جیل میں ڈال سکتے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس وقت اس معاشرے میں جو نظام قائم تھا وہ انصاف کا نہیں بلکہ ایک ایسا نظام تھا جو طاقتوروں کے حق میں تھا۔ ایسے نظام کا کیا فائدہ جو سارے ثبوت ملنے کے باوجود ایک بے گناہ شخص کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ کافر خاص طور پر وہ جو اس کے پیغمبروں کو مسترد کرتے ہیں ہمیشہ مومنوں کو قید میں ڈالتے اور ان کے راستے میں رکاوٹیں لاتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی وہی حال ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو اس انداز میں بیان فرماتے ہیں، سورہ انفال آیت 30، اور اے حبیب یاد کرو جب کافروں نے تمہارے خلاف سازش کی کہ تمہیں باندھ دیں یا تمہیں شہید کر دیں یا تمہیں نکال دیں، اور وہ اپنی سازشیں کر رہے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ جیسا کہ دیکھا جا سکتا ہے ہر عہد میں مسلمانوں اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا سامنا کرنے والے
مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ اگر پیغمبر یوسف علیہ السلام مسلمان نہ ہوتے اور اگر انہوں نے بت پرست اور اخلاقی طور پر زوال پذیر نظام کو مانا ہوتا تو وہ ان کے خلاف اتنے مخالف نہ ہوتے۔ ان کی دشمنی کی اہم وجہ یہ تھی کہ وہ مسلمان تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور اسی کے احکامات پر عمل کیا کرتے تھے۔ ہمیں قرآن مجید کی مختلف آیات میں بتایا گیا ہے کہ مذہب سے دور لوگ ہمیشہ مومنوں کے خلاف دشمنی رکھتے ہیں۔ معصوم پیغمبر یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں پھینک دینے کی وجہ بھی یہی تھی، کیونکہ اس وقت پورے معاشرے میں اخلاقی زوال آ چکا تھا۔ ظاہراً جو واقعات ہم نے اب تک بیان کیے ہیں یہ سب اللہ نے کیے تھے، جس سے یہ سب کچھ پیدا کیا اور واقعات کو ترتیب دی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا، واقعات سب پیغمبر یوسف علیہ السلام کی مقررہ تقدیر کا حصہ تھے اور ان کے لیے یہ سب بہت مبارک تھا۔ واقعی کوئی ایسا بے گناہ شخص جو قید میں ڈالا جائے اور پھر بھی ایسی حالات میں صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی میں راضی رہتا ہے، یہ واضح ہے کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوشنودی حاصل کرے گا۔ یہ کافر لوگ اور شرارتی لوگ مومنوں کے لیے مصیبت ڈالنا چاہتے ہیں، اصل مومنوں کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر طرف سے گھیرے جانے والے منصوبہ بندی میں یہ لوگ نہیں بچ پائیں گے۔ اللہ بے شک سب کچھ جاننے والا اور سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور ان سے پہلے لوگ فریب کر چکے ہیں، تو ساری خفیہ تدبیر کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ کوئی جان عمل کمائے، اور ان قریب کافر جان لیں گے کہ آخرت کا اچھا انجام کس کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم آیت 46 اور 47 میں فرماتے ہیں، اور بے شک انہوں نے اپنی سازش کی اور ان کی سازش اللہ کے قابو میں تھی، اور ان کی سازش کوئی ایسی نہیں تھی کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں۔ تو تم ہرگز خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا، بے شک اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ بس ایسا ہی ہے کہ جب مومن ایسی صورتحال سے واقف ہوتے ہیں وہ اللہ کی مرضی میں راضی ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بچھایا جانے والا جال اثر نہیں کرتا۔ ان پر کتنی بھی مصیبتیں آ جائیں وہ ہمیشہ پرسکون طریقے سے جواب دیتے ہیں۔ یہ ان کا اللہ پر اعتماد اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں پر یقین سے آیا ہے، لہٰذا یہ ایک خصوصی راز ہے جو مومنوں کی خصوصیت ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے جو یقین نہیں رکھتے اور جو اپنی زندگی کو مہذب سے دور کرتے ہیں، انہیں اندرونی سکون کا لطف اٹھانا ممکن نہیں ہے۔